بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. اب یہ کیا کرتے تھے یہود کے علماء؟ جیسے پہلے بات ہوئی کہ اللہ کی کتاب کے اندر چینجز کر دیتے تھے، خود ہی اپنے ہاتھوں سے کوئی چیزیں ایڈ کر دیں کچھ، اور کیا کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. آج اس سے مراد یہ بھی لیتے ہیں کہ ایسے فتوے لکھ دیتے تھے، ایسے باتیں لکھ دیتے تھے، یا کتاب میں ایسی تحریف کر دیتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. کیوں ایسے کرتے تھے؟ کیا ملتا تھا ان کو اس طرح سے؟ تاکہ وہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لیں. اگر کوئی امیر بندہ آیا، اب اس کو سے کچھ جرم ہو گیا ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، اب اس کی سزا تو بڑی سخت ہے کتاب میں، تو سزا ہی چینج کر دی، کیونکہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کو کیسے یہ سزا دی جا سکتی. اور اس کے بدلے میں اس سے پیسے لے لیے، یا اسے کوئی عہدے لے لیے، یا اسے کوئی بڑی واہ لے لی. تو یہ ظاہر قیمت، یہ ساری قیمت ہی ہے کہ انسان کسی سے کوئی عہدہ لے، یا بڑی کوئی دنیا کی کوئی بڑی دولت لے لے، یا کوئی بھی فائدہ لے لے. یہ سارے مفادات ثمن قلیلا، یہ تھوڑی قیمت ہے. اس لیے کہ دنیا کی ساری دولت بھی جمع کر لی جائے تو آخرت کے مقابلے میں تو تھوڑی ہی ہے. تم نے اس کے بدلے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا. وہ خود ہی لکھ لکھ کے لوگوں کو آگے کہتے جا رہے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. آج دیکھیں مسلمانوں میں کیا ہے، مسلمانوں میں فتوے خود ہی لکھ دیتے ہیں، خود ہی فتوے بنا لیتے ہیں، اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بس یہ ارے قرآن میں تو نہیں وہ ہوتا، ظاہر قرآن کی بیس پہ تو نہیں ہوتا ہے. خود ہی آیتوں کو مانا ادھر ادھر سے بدل کے ان کی بیس پہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بس یعنی دین کی ہم بات آپ کو بتا رہے ہیں. اب اس کی بیس پہ من مانے فتوے لے لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کی نظروں میں جچ جائیں، یہ ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں. یہ جو ہمارے فالوور ہیں، ہمارے فینز ہیں، یہ ہمیں چھوڑ کے اگر چلے گا تو ہم پھر کدھر جائیں گے؟ ہماری واہ واہ کیا ہوگی؟ یہ جو میرا حلقہ احباب ہے، اتنے لوگ مجھے سننے آتے ہیں، اگر میں نے ان کے خلاف کوئی بات کر دی یہ تو آئیں گے ہی نہیں. یہ بھی تھوڑی قیمت ہے جس کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچ دینا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل ہے ان کے لیے، ویل. تو یہ ویل کا لفظ یہاں پہ آیا ہے. ویل کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو اس کا سادہ معنی ہے ہلاکت، اس کے علاوہ زجاج کہتے ہیں کہ ویل ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا کلمہ ہے جو ہلاکت میں پڑنے والا کہا کرتا ہے، کہ جیسے کہتے ہیں نا حسرت ہے، افسوس ہے. اسی طرح ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے شدید عذاب. سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے، اگر اس میں جہنم کے پہاڑ بھی جلائے جائیں تو وہ بھی ریت ہو جائیں. یعنی اتنی زیادہ اس کے اندر ٹیمپریچر ہے، اتنی ہیٹ ہے کہ پہاڑ بھی اس میں پگھل جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں. فرمایا شدت حرارت سے بالکل پگھل کے پانی کی طرح بہ جائیں. اتنی زیادہ ہاٹ ہے وہ ویل جہنم میں وادی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل جہنم میں ایک وادی ہے کہ کافر اس میں 40 سال تک گرتا جائے گا تب بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا. اتنی خوفناک وادی ہے یہ. ہم سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں جب کوئی بات کرنے لگتے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہاں یہ قرآن میں ہے. تو آپ نے کتنی دفعہ قرآن پڑھا؟ قرآن کبھی پڑھا ہے ہی نہیں. ایسے مثلاً کیوں کہتے قیامت کے قریب عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور مرد کم ہوں گے. اب وہ پتہ یہ قرآن میں لکھا ہوا. اب یہ کہاں سے بات کہہ دی؟ کہیں لکھا ہی نہیں ہوا، ایسے ہی بے دلیل کہہ دی. اب جب آپ نے کہہ دیا قرآن میں ہے تو اس کا مطلب آپ نے کیا کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے نا بات. ہاں بات صحیح ہے، حدیث میں ہے لیکن قرآن میں تو نہیں ہے. یا اور کوئی بات اپنی طرف سے ہی بنا کے ایسے ہی کہہ دینا یہ قرآن میں ہے، اس لیے کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ مل جائے، میری بات یہ سمجھ لیں، میری بات یہ سن لیں، تو ایسے ہی کہہ دیں قرآن میں. اب وہ پتہ ہے ویل ہے، کوئی نہیں ایسے کہہ سکتا. جھوٹی بات لگانا نہ سخت یہ گناہ کا کام ہے. بعض لوگ فحاشی کی باتیں لکھتے ہیں، بے حیائی کی باتیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں آج کل ٹرینڈ ہے، یہی لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، یہی لوگ سننا چاہتے ہیں، اسی کی زیادہ شہرت ہوگی، اسی سے میری کتاب زیادہ بکے گی، یا یہ میرا آرٹیکل ہے، یا میں اخبار میں لکھتی ہوں یا کہیں لکھتی ہوں، تو یہی لوگ آج کل پسند کرتے ہیں. اور دوسری باتیں لکھی کون پڑھے گا؟ بس ہلاکت ہے ان کی، اور ورسٹ پاسبل ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں. اس لکھنے سے جو انہوں نے کمائی کی ہے نا، اس کے اوپر بھی، اس کمائی کے اوپر بھی عذاب ہے. لکھنے پہ عذاب الگ ہے اور کمائی کے اوپر الگ ہے. جو کمائی کی، کیا کمائی کی؟ ان کو کیا ہو سکتا ہے کوئی پیسے ملے ہوں یا فائدے ملے ہوں، یا میں نے آپ کو بتایا جیسے انسان کہتا ہے کہ میری شہرت نہ کم ہو جائے، باتیں سننے والا پھر کوئی نہیں رہے گا. تو یہ جو بھی انہوں نے کمائی کی، اس کے اوپر بھی ان کے لیے ہلاکت ہے.
اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں تو آگ چھوئے ہی نہیں مگر گنتی کے چند دن. تو ہمیں ویسے آگ نے تو چھونا ہے ہی نہیں، ہم نے آگ میں تو جانا ہی نہیں کیونکہ ہم یہودی ہیں، ہماری نسل ایسی ہے. اور اگر بالفرض اگر جانا پڑ ہی گیا، ہم میں سے کوئی بہت ہی گناہگار ہوا، تو پھر اگر گنتی کے چند دن، وہ گنتی کے چند دن کون سے تھے؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ یا تو ہم 40 ڈیز کے لیے آگ میں جائیں گے جس ٹائم میں ہم نے یہ بچڑے کی عجل کی پوجا کی تھی، اور یا پھر ہم زیادہ سے زیادہ 7 دن کا بھی آتا ہے کہ یہ لوگ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ 7 دن سے زیادہ ہم آگ میں نہیں رہیں گے. اب سوچ لیں جب کسی کو یہ تھاٹ ہو کسی کے ذہن میں کہ میری تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، میں جو مرضی کر لوں، مجھے کسی چیز کا ڈر ہی نہیں، مجھے کوئی سزا ملنی ہی نہیں ہے، تو بتائیں ذرا اس کا عمل کیا ہوگا، پھر کیا حال ہوگا. اور انسان کو کھلی چھٹی ہی مل جائے، ہم نے تو جاننا ہی نہیں، ہمیں تو کچھ کو پکڑ ہونی ہی نہیں، سیدھے ہم نے ڈائریکٹ جنت میں ہی جانا ہے، تو وہ اپنے عمل کو کبھی صحیح کرے گا؟ کوئی قربانی دے گا؟ کوئی دین کی جو احکامات ہیں ان کو پر چلنے کے لیے وہ اپنے اوپر کوئی پابندی لگائے گا؟ کوئی ریسٹرکشنز برداشت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دیا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے اس چیز کا، کوئی گارنٹی لی ہوئی ہے کہ تم اس سے زیادہ دن نہیں جاؤ گے اور تمہیں آگ ہی نہیں چھوئے گی؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہی نہیں کرے گا. ہم نے تو بھئی گارنٹی لے لی ہے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے اوپر وہ باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، خود ہی اپنی طرف سے بنا لی ہیں. یہ بتاؤ تم نے کوئی گارنٹی لی ہے یا پھر ایسے ہی تم نے بنا لی ہیں باتیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ وہ ہم نے تو آگ میں جانا ہی نہیں؟ ایگزیکٹلی مسلمانوں کے اوپر رکھ کے دیکھیں. آج مسلمانوں کا بھی تو یہی کانسیپٹ ہے، ہم جی فلاں کی نسل میں سے ہیں، وہ ہمارے تو باؤ گدی نشین تھے، ہم تو سید ہیں، ہم تو فلاں کا دامن تھام لیں گے، ہمیں تو فلانے نے پار کرا دینا ہے، ہم تو فلاں فرقے سے ہیں، ہمیں تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ہم نے تو آگ میں جانا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت میں جانا ہی نہیں جب تک ہمیں لے کے نہ جائیں، تو انہوں نے جانا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیں لے کے ہی جائیں گے ساتھ. آخر ہم جو بھی کچھ ہیں لیکن ہیں تو انہی کے امتی نا، تو بس وہ ہم ان کے امتی ہیں، تو بس پھر اب ہمیں کس چیز کا ڈر؟ تو جب دل میں یہ یقین ہو کہ میری تو کچھ مسئلہ ہی نہیں، میرا وہاں پہ کوئی پرابلم ہی نہیں، میں نے تو وہاں پہ بچ ہی جانا ہے، تو کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر تو کوئی کیوں اپنے آپ کو ایک ریسٹرکشنز میں اور ایک قید خانے میں، یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے نا، پھر قید خانے میں کیوں ڈالے گا؟ ہر ایک یہاں پہ جنت بنانے کی کوشش کرے گا، آزاد ہو جائے گا. پھر کسی کے غلام ہونے کی، اللہ کے حکموں کو ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ موج کرو، مستی کرو، جو مرضی کرو. تو دیکھ لیں وہی چیز جو ان میں تھی وہی آج ہمارے اندر ہے. وہ خود کو نبیوں کی اولاد سمجھ کے یہ سوچتے تھے، ہم امتی سمجھ کے یہ سوچتے ہیں. تو کیا ہمیں کوئی گارنٹی ہے لکھی ہوئی؟ یہ بتائیں. یاد رکھو تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں آگ نے چھونا نہیں ہے، ہمیں آگ نے چھوا بھی تو اتنے دن ہے. یاد رکھو کیوں نہیں، جس نے بھی کمائی کی برائی کو کمایا، جس نے بھی، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے مسلمان ہے، کوئی بھی ہے. دیکھیں یہاں پہ ایکسیپشن نہیں کہ مسلمانوں کو نہیں ہوگا، نہیں، جس نے بھی برائی کو کمایا اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا. یعنی کسی نے گناہ کیا اور گناہ کر کے پھر اس کے بعد یہ نہیں آیا اس کو کہ بھئی اب میں اس گناہ کو چھوڑ دوں، وہ گناہ میں ڈوب گیا، احاطت ہوا نا، گناہ نے اس کو سراؤنڈ کر لیا، انسرکل کر لیا، وہ جکڑا گیا اپنی اس خطا میں. اس نے کبھی اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کی، نہ کبھی اس کے اوپر اس کو شرمندگی ہوئی، نہ ندامت ہوئی، نہ یہ خیال آیا کہ نہیں میں گناہ کر رہی ہوں، مجھے اس سے نکلنا ہے. کیوں؟ ایک تو ہوتا ہے نا بھائی، دیکھیں غلطی ہو گئی ہم سے، سب سے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اب غلطی ہوئی، بعد میں خیال آیا اتنا پچھتائے، اللہ توبہ بھی کی، اللہ ہمیں بچا کے رکھنا، آئندہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا. وہ سب سے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک وہ بھی گناہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے اندر 1 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 10 دفعہ کیا، پھر کرتا ہی چلا گیا، نہ اسے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں اتنے اور اچھے بھی تو کام کرتی ہوں، کیا ہو گیا اگر میں نے یہ ایک کام کر، کبیرہ گناہ کسی نے کیا، پھر وہ کرتا ہی چلا گیا اور اس کو کبھی خیال نہیں آیا کہ میں اس سے نکلوں، اور بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ایک حرام کر بھی لیا ہے تو کیا ہو گیا،
لوگ اتنے کرتے ہیں، میں اگر ایک کر رہا ہوں، مثلا کوئی زنا کرتا ہے یا کوئی بھی ایسا، اب میں نام نہیں لوں گا، آپ خود جانتے ہیں، انسان خود ہی فیصلہ کر لے حلال حرام کا کہ ٹھیک ہے بھائی میں اتنے اچھے اچھے کام بھی کرتی ہوں، نماز بھی تو پڑھتی ہوں، روزہ بھی، اگر میں نے یہ ایک حرام کا کام کر بھی دیا تو کون سی ایسی برائی ہو گئی، قیامت آ گئی، شرمندگی نہیں ہوئی، احساس نہیں ہوا، توبہ نہیں کی، ایک دن اس کو موت آ جاتی ہے، یہ ایک گناہ بھی اس کو ساتھی بنا دے گا آگ کا، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک گناہ ہے، لیکن دیکھیں جیسے مثلا کفر ہے، شرک ہے، یا کوئی کبیرہ گناہ ہے، اگر انسان ڈھیٹ بن کے کبیرہ گناہ کو بھی کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد اس میں اس کو برائی کا احساس بھی نہیں رہتا، اسی میں ڈوبا رہتا ہے اور موت آ جاتی، توبہ نہیں کرتا، تو یہ اس کا انجام ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہ ہیں جنت والے۔ ایمان دیکھیں مکمل کس سے ہوتا ہے؟ صالح عمل سے۔ جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، جب تک صالح عمل نہ ہو، ساتھ ہی صالح عمل ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے عمل نہیں کرنا، تو پھر قرآن میں تو یہ ہے کہ صرف ایمان، خالی ایمان کے ساتھ نہیں جا سکتے جنت میں۔ یہ لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، یہ بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جو ایمان اور صالح عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ اور گناہوں کی گھیرے سے، خطاؤں کے گھیرے سے، احاطے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امی لوگوں میں شامل نہ فرمانا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمانا جو حامل القرآن ہو، حامل الکتاب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں لے کر آنا ان آیات کو، یا اللہ ہمارے دلوں کی سختی سے ہمیں محفوظ رکھنا، اللہ ہمارے دل کہیں ایسے سخت نہ ہو جائیں کہ پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہوں، اللہ ہمارے دلوں کو ایسا نرم کر دے جو تیری طرف رجوع کرنے والے ہوں۔